بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جنات کو قابو کرنے اور ان کو جلانے کے بارے میں ہم سنیں گے۔ دیکھیے، جو جنات ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رحمٰن و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کو اس کے تابع کیا ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کریں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام مخلوقات نے سجدہ کیا، ابلیس کے علاوہ تمام چیزیں جھک گئیں۔ تو عزیزان محترم، انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور جو جنات ہیں یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہی کہا ہے۔ انسان چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو گرا سکتا ہے، تو یہ جنات جو ہیں یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم ہیوی کر لیتے ہو، اس میں جن آ گئے، اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، بہت ہی پیارا عمل اور گھریلو عمل، کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا مطلب وہ نہیں کہ تعویذ یہ وہ سب کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے اور جنات جو ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور اس کو آپ جلا بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ دو ہوتے ہیں، ایک جلا ہوتا ہے، ایک جیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جلا سے مراد ہے جل جانا، ختم ہو جانا، اور جیلا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا۔ عزیزان محترم، اگر آپ جنات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جنات کو جلانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ کریں، بہتر یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو ایک میں واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد آپ کو جنات کا بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح نکالنا ہے۔ تو عزیزان محترم، جنات جو ہیں یہ دو طرح سے انسان پر حاوی ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جنات کسی شخص پر عاشق ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ مطلب امرد جو ہوتے ہیں، مطلب خوبصورت لڑکے اور خوبصورت لڑکیاں، اس پہ جو ہے یہ شریر جنات جو ہیں یہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور حاوی ہونے کے بعد طرح طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ جنات جو ہیں یہ زناکاریاں بھی کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں ہی حل کر سکتے ہیں، کسی کوئی بابے پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جانا بھی ہے تو شریعت کا پابند ہو، اس کے پاس جائیں۔ اگر آپ گھر میں مطلب یہ معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام چیزوں کو آپ کے تابع کیا ہے، نہ کہ آپ کو جنات کے تابع کیا ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح ڈر جانا یا اس طرح کے معاملات کرنا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں یہ پڑھوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن مجید ہے، یہ معجزہ ہے کہ جب عذابات والی آیتیں پڑھی جائیں جنات کے سامنے، عذابات والی آیتیں جنات پر پڑھی جائیں، تو جو عذابات اس آیات میں تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عذاب اسی جنات پر، جو جن اس کے اندر ہوگا انسان کے، اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر چیخیں مارتا ہے، اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں اس کو بڑا شارٹ کٹ کے آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جنات دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ عاشق ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ خبیث جو کالا علم کرتے ہیں، کالے علم کے ذریعے جنات کو کسی انسان کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں۔ حاوی کرنے کے بعد یہ جنات جو ہے وہ مختلف طریقوں سے، کبھی دل پر وار کرتا ہے، تو کبھی مطلب ٹانگوں پہ وار کرتا ہے، تو کبھی کمر پہ وار کرتا ہے، کبھی آنکھوں پر، مطلب طرح طرح سے، کبھی سر پر، یہ اس انسان کو تکلیفات دیتا رہتا ہے کالے علم کے ذریعے۔ تو عزیزان محترم، یہ دو مسائل تھے کہ جنات انسان پر کب کب حاوی ہوتے ہیں۔ ایک تو جن خود بخود حاوی ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی کہ کالے علم کے ذریعے جنات کو حاوی کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جنات کو جلانے کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام غزالی، امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی قاب میں ایک تاجر کا بیان ہے کہ وہ خود اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار اسی سلسلہ میں وہ بصرہ گیا۔ اب یہ سنیے گا، یہ مطلب میں آپ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد بتاؤں گا
کہ جس چیز کو آپ نارمل سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ زیادہ مطلب فوقیت نہیں دیتے، تو وہ چیز کے فضائل و برکات کتنے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ وہ بصرہ گیا، اب یہ شخص خود بیان کر رہا ہے، چند دن ٹھہرنے کے لیے اسے جگہ کی ضرورت پیش آئی، اتفاق سے کوئی جگہ نہ ملی۔ تو عزیزان محترم وہ رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک خالی مکان کا سراغ ملا جو برسوں سے ویران تھا۔ اس مکان میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگ گئے تھے اور مکان کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ اس نے فوراً سے دریافت کیا کہ اس مکان کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے اس کا پتہ بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مکان برساں برس سے غیر آباد ہے، اسے نہ لینا، اس میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی اس مکان میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو مردہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی حادثے ہونے کے بعد اب اس مکان میں کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی جرأت نہیں ہوتی، اس لیے یہ مکان ویران اور غیر آباد ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن بھی نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام کی برکات ہیں اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اب سنیے گا، تاجر مکان مالک کے پاس گیا اور مکان کے بارے میں اس نے دریافت کیا کہ مالک مکان نے کہا کہ انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد اب میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس مکان کو کرائے پر نہیں دوں گا۔ یہاں ایک جن رہتا ہے جو بہت ہی طاقتور جن ہے، اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور بالآخر مر جاتے ہیں۔ تاجر نے مالک مکان کی بہت منت کی اور کہا تم یہ مکان مجھے کرائے پر دے دو، میں اس جن سے نمٹ لوں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ مالک مکان نے، عزیزان محترم یہاں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو تاجر نے مالک مکان کو بہت منت سماجت کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ مالک مکان نے تاجر کی منت و سماجت کے بعد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور مکان کی چابی اس کو دے دی۔ اب آگے سنیے گا، آگے کیا واقعہ پیش آیا، اب یہاں آپ کو مین بات سمجھ آئے گی۔ تاجر نے مکان میں جا کر تھوڑی بہت صفائی کی اور کمرہ خاص طور پر پوری طرح صاف کیا، اور اس کمرے میں اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ جب رات آئی تو تاجر نے آیت الکرسی، اللہ اکبر، آیت الکرسی بچے کو یاد ہے تو یہ سنیے گا، اب آیت الکرسی اپنے اوپر دم کی اور وہ اطمینان سے سو گیا۔ درمیانے شب میں تاجر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص جو انتہا سے زیادہ کالا اور بہت ہی بری شکل کا وہاں موجود ہے۔ اس کی آنکھیں دہکتی ہوئی انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں، یعنی کہ آگ کی طرح چمک رہی ہیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ تاجر نے دیکھا وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاجر نے فوراً بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جب وہ اس پر آیا حفظہما وہو العلی العظیم، تو جن کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ تو اس کے بعد یہ مسلسل حفظہما وہو العلی العظیم کا ورد کرتے رہے۔ تاجر نے اس کلمے کو بار بار دہرانا شروع کیا۔ آخر کار وہ جن غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تاجر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو تاجر نے دیکھا کہ جہاں جن کھڑا تھا وہاں ڈھیر ساری راکھ پڑی تھی۔ اتنے میں تاجر کے کانوں میں غیب سے ندا آئی، تو نے ایک بڑے اور موذی جن کو کلام الہی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے جناب اب اس کو کس طرح مطلب استعمال کرنا ہے، جو عامل ہوتے ہیں وہ کس طرح جنات نکالتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، چھوٹی انگلی مریض کی پکڑ لینی ہے جس کے اوپر یہ معاملات ہیں، ایسے زور سے اس کا ناخن پکڑ لینا ہے۔ پکڑنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کا ورد شروع کریں گے تو اس کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے۔
تو جب دیکھیں کہ وہ جنات اس میں آنا شروع ہو، مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر معاملات شروع ہوں گے، یعنی کہ وہ شور مچائے گا، تو آپ نے انگلی کو تھوڑا سا مزید دبا دینا ہے۔ یہ انگلیاں توڑ دینا، پینسلیں انگلیوں میں دے کے توڑ دینا، یہ جو انسان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو آپ نے بس انگلی پکڑنی ہے، چیچی جو ہوتی ہے چھوٹی فنگر، وہ پکڑنی ہے، تو آپ نے دبانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دینا ہے۔ جس طرح ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو جنات ہوں گے اس کے اندر، شریر جنات اور بدبخت جنات ہوں گے، خبیث جنات ہوں گے، وہ اب انسان پر حاوی ہونا شروع ہوں گے۔ جیسے وہ حاوی ہونا شروع ہوں گے تو اس کی آنکھیں عجیب و غریب ہو جائیں گی اور وہ ایسے چلائے گا۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تمام چیزوں پر حاوی ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب وہ مطلب ہار جائے، زیادہ چیخیں مارنا شروع ہو جائیں، تو آپ اس سے نام پوچھیں کہ تیرا نام کیا ہے، وہ نام بتائے گا الٹ پلٹ۔ آپ نے کہنا صحیح نام بتا، صحیح نام بتائے گا، اور اس سے پوچھے تیری عمر کتنی ہے، وہ اپنی عمر بھی بتائے گا، اور اس سے پوچھے تم کون ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ یہ سارے معاملات بھی بتائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے، آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جن جو ہے اسے پھر آپ کہیں کہ اب تو نکل جائے گا کہ تجھ کو میں جلا دوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ میں چلا جاتا ہوں تو اسے کہیں کہ مجھ سے وعدہ کر کے آئندہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ تو اگر وعدہ کرے اور نکل جائے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ضد کرے یا اس طرح کے معاملات کریں تو آپ نے اس کی فنگروں کو پکڑنا ہے اور حفظہما وہو العلی العظیم کا ورد کرتے رہنا ہے، اور اس کے بعد یہ تسبیح لے کر تسبیح سے مریض کو ایسے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مارتے رہیں گے، آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے تو وہ جن جو ہے جل جائے گا اور خود بخود دفع ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آسان سا عمل ہے، آیت الکرسی ہر بچے کو آتی ہے، تو یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی آزمودہ ہے، اور آیت الکرسی کے بہت سے فضائل و برکات ہیں، وہ آپ کو بیان کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے فضائل و برکات ہیں، اس میں بیماریوں سے شفا ہے، اس میں کاروبار کے مسائل حل ہونے کا، اس سے کاروبار کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں، اس کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ اگر کتابیں لکھنا شروع ہو جائیں تو کتابوں کی کتابیں لکھ سکتے ہیں ہم۔ تو عزیزان محترم، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کو بہت سی اس پہ ویڈیوز ملا کریں گی، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں کہ ہمارا جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے، تو آپ تک یہ میری ویڈیو پہنچ جایا کرے۔ تو عزیزان محترم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اگر آپ کے خاندان میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آن لائن آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تعویذات دیتے ہیں، اس سے بھی یہ جنات کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور